رمضان اور پھر یہ لمحات کافی انسان کے لیے مشقت آمیز ہوتے ہیں۔ مشقت کو مزید مشقت میں ڈالنا نہیں چاہیے۔ میں ایک مختصر سی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، انتہائی مختصر۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جو ہمارے خاندانی جھگڑے ہیں، خاندانی مسائل ہیں، ان کی بنیاد کیا ہے؟ آپ میں سے کوئی ساتھی جواب دینا چاہے۔ جو ہمارے گھریلو جھگڑے ہیں یا خاندانی جھگڑے ہیں، ان کی بنیاد کیا ہے؟ کس وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں؟ خاندانوں میں، گھر میں، برادریوں میں، آپس میں، اولاد والدین میں یہ جھگڑے ہوتے ہیں، ان کی بنیاد کیا ہے؟ جی، غصہ، آنا پرستی، اور نہیں، یہ بڑے جھگڑوں کی جگہ تو چھوٹی چھوٹی چپکلش کے ہوتے ہیں۔ بڑے جھگڑے یہ نہیں ہوتے ہیں۔ بڑے جھگڑے، آپ کا خاموش رہنا دو باتوں کی دلیل ہے۔ پہلی بات تو حسن ظن ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو، ہمارے سب کے خاندانوں کو جھگڑوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اور یقیناً یہی حسن ظن آپ کے لیے بھی ہے کہ آپ میں سے کسی کے ساتھ بھی یہ جھگڑے نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ دوسری یہ ہے کہ آپ بولنا ہی نہیں چاہ رہے، واللہ عالم۔ بہرحال جو میری اپنی آبزرویشن ہے، میرا جو اب میں نے جو خود دیکھا ہے، پرکھا ہے، ان میں جو بنیادی وجوہات ہیں نا، وہ دو ہیں، اور ایک جو وجہ ہے وہ تو انتہائی خطرناک ہے، انتہائی خطرناک ہے۔ گھریلو جھگڑوں میں، اپنے خاندان کے جھگڑوں میں وجوہات تو خیر اگر ہم تفصیل کے ساتھ چلیں تو پھر بہت وجوہات ملیں گی، لیکن دو بنیادی وجوہات ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ یہ جو دولت ہے نا، پیسہ، وراثت، جائیداد، پراپرٹی، تقریباً 90% جو جھگڑے ہیں ان کی بنیاد یہی ہے۔ بھائیوں کے بیچ میں، بہنوں اور بھائیوں کے بیچ میں، والدین اور اولاد کے بیچ میں، چچا اور بھتیجے کے بیچ میں، ماموں اور بھانجے کے بیچ میں، جو جھگڑوں کی بنیاد ہے وہ یہی ہے۔ دولت، پیسہ، جائیداد، پراپرٹی، زمین، یہ سب سے بنیادی وجہ ہے۔ اور اس کے پیچھے پھر ایک وجہ ہے، یہاں جتنے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے معذرت کے ساتھ اور ادب سے معذرت کے ساتھ، اس کی ایک جو بڑی وجہ ہے، ان جھگڑوں کی وجہ پیسہ، دولت، جائیداد، پراپرٹی، اور پھر اس کے پیچھے ایک وجہ ہمارے بزرگوں کے غلط فیصلے، بزرگوں کے غلط فیصلے۔ میں ایک اور لفظ کہا کرتا ہوں، ہمارے بابوں کے غلط فیصلے۔ جو ہمارے بابے ہیں نا، یہ اپنی عمر کے ایک زوم میں ہوتے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں اللہ کے بندے کہ ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، بس چونکہ میرے پاس اتھارٹی ہے، میرے پاس قانون ہے، میرے پاس جو ہے نا وہ ایک اختیار ہے کہ میں باپ ہوں، میرے پاس اختیار ہے کہ میں دادا ہوں، میرے پاس اختیار ہے کہ میں تایا ہوں، میرے پاس اختیار ہے کہ میں فلاں ہوں۔ اب وہ ان اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے غلط فیصلے کر کے چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے قبر میں وہ بھگت رہے ہوتے ہیں، اور یہاں پیچھے جو ہے نا آپس میں بہن بھائی بچے آپس میں دست و گریبان ہوتے ہیں، لڑ رہے ہوتے ہیں، کورٹ کچہریاں ہوتی ہیں، فیصلے ہوتے ہیں، فیصلے نہیں ہو رہے ہوتے، پیسہ ضائع، وقت ضائع، صلاحیتیں برباد، آپس کی چپکلش، شادی خوشی غمی ختم۔ وہ جو کل مل بیٹھ کے گپیں ہانکتے تھے، خوش طبیاں کرتے تھے، وہ آج ایک دوسرے کا چہرہ بھی نہیں دیکھتے۔ اتنے بڑے بلنڈرز کر کے جاتے ہیں ہمارے بزرگ، اتنے بڑے بلنڈرز کر کے جاتے ہیں۔ الحفیظ الامان کی کہانی ہے۔ ایک غلطی نہیں ہے، صرف غلطیوں کی انبار ہے۔ اچھا، چونکہ بحیثیت بیٹے ہونے کے، بحیثیت چھوٹے بھائی ہونے کے، بحیثیت کوئی بھی چھوٹا رشتہ ہے اس حوالے سے وہ بڑوں کے سامنے بولتا بھی نہیں ہے، اور شرعی تقاضا بھی یہی ہے، شرعی حدود بھی یہی ہے کہ بڑوں کے سامنے نہیں بولا جائے،
بڑوں کے فیصلوں پہ تنقید نہیں کی جائے، ایک الگ بات ہے۔ اب شریعت بچوں کو وہاں پابند کر دیتی ہے، اور بابے کہتے ہیں کہ ہم چونکہ خود مختار ہو گئے ہیں، پہ ان کا جو من چاہتا ہے فیصلے کر کے چلے جاتے ہیں۔ نظام وراثت، میں سر عبدالعزیز انصاری حافظ اللہ تعالیٰ سے گزارش کروں گا کہ نظام وراثت کو آپ کو سمجھایا جائے، آپ کو سمجھایا جائے، اور یہ اس دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ 7 منٹ ہو گئے، بس مختصر سی آخری 2-3 منٹ ہیں۔ نظام وراثت کو سمجھایا جائے کہ نظام وراثت ہے کیا۔ نہ میں اپنی بات کرتا ہوں، ہمارے طبقے کی بات کرتا ہوں، نہ ہم نظام وراثت سمجھانا چاہتے ہیں، اور معذرت کے ساتھ نہ آپ سمجھنا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب نظام وراثت میں سمجھانے بیٹھوں گا نا، تو یہ کوئی حلوہ نہیں ہوگا، یہ کوئی مٹھائی نہیں ہوگی، یہ کوئی گلاب جامن یا رسگلہ نہیں ہوگا منہ میں اٹھاؤں گا میٹھا میٹھا آپ ہو جائے گا، یہ کڑتما ہوگا، یہ کڑوی کسیلے باتیں ہوں گی جو ہضم نہیں ہوں گی۔ کس کو؟ سننے والوں کو۔ اچھا میں بھی کیا کروں گا؟ میں بھی جو ہے وہ رعایت کروں گا، لحاظ مروت کروں گا، یار یہاں میں اتنی اگر سخت بات کر گیا تو اگلے دفعہ سر عبدالعزیز انصاری نے بلانا ہی نہیں ہے، چھٹی ختم۔ وہ کہے گا یار یہ بندہ بڑی سخت بات کر کے جاتا ہے، یہ بھی ہوگا۔ میں دیکھوں گا یار میرا آگے کا دروازہ بند نہ ہو جائے، اور آپ کے اینگل دیکھوں گے آپ برداشت نہیں کر سکیں گے، نتیجہ موضوع ٹھپ، چھٹی ہو گئی، بات ہی نہ کرو، نہ بات ہوگی نہ معاملہ ہوگا۔ وراثت کی تقسیم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ جائیں علامات قیامت میں پڑھیں، آپ ہل جائیں گے، ہل جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظام وراثت کے حوالے سے قرب قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے، وراثت تقسیم نہیں ہوگی، جائیداد بٹے گی نہیں، تقسیم نہیں ہوگی۔ سر 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 20 واقعات میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ الحمدللہ چونکہ میں ایز اے سوشل ورکر بھی کام کرتا ہوں، اللہ مجھ سے کام لیتا ہے الحمدللہ۔ 20 واقعات آپ کو شہر کراچی کے اور 85 واقعات آپ کو پنجاب کے بیان کر سکتا ہوں، حقیقی واقعات جو یہی نظام وراثت کے ہیں۔ ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے، میں نے یہی موضوع ایک جگہ پہ اور بیان کیا، تو ایک صاحب کہنے لگے کہ جناب میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ میں کہ بتائیں؟ کہنے سن 82 میں ایک بندے کا انتقال ہوا ہے، سن 82 میں، اور 2023 میں یا 22 میں جا کے اس کی وراثت تقسیم ہوئی ہے۔ 22 میں اور 23 میں جا کے وراثت تقسیم ہوئی ہے۔ یہ کہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی نہیں کہ وراثت بٹے گی، تقسیم ہی نہیں ہوگی، تقسیم ہی نہیں ہو رہی۔ پھر وراثت کی تقسیم میں سب سے بڑی رکاوٹ کون ہوتے ہیں؟ جس کے قدموں تلے جنت ہے، اکثر و بیشتر جو میں نے آبزرو کیا، جس کے قدموں تلے جنت ہے وہ رکاوٹ بن کے بیٹھ جاتی ہے۔ اور اس اللہ کی بندی کے اتنے بڑے غلط فیصلے ہیں کہ شہر کراچی کی 3 مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ بھائی بھائی کا منہ دیکھنے کو تیار نہیں ہے، چلی گئی غلط فیصلے کر کے۔ اور ایک بیٹا وہ بلیک میل کرتا ہے دوسرے بھائی کو، ایک بھائی دوسرے بھائی کو بلیک میل کرتا ہے، یہ امی کر کے گئی جی، تجھے امی کی تقسیم پہ تو راضی نہیں ہے، تجھے امی کی تقسیم اچھی نہیں لگتی، تو امی کی تقسیم کو غلط کہتا ہے، شرم نہیں آتی تجھے؟ اچھا امی غلط کر جائے تو وہ قرآن و حدیث بن گیا، وہ کوئی شرعی قاعدہ بن گیا کہ وہ غلط نہیں کر سکتی، وہ خدا بن گیا کہ اس کی طرف سے کوئی غلط فیصلہ ہو نہیں سکتا۔ 2 بھائی سعودی عرب میں کماتے، 2 بھائی، وہ اللہ کے بندوں نے کیا کیا کہ وہ وہاں سے کما کے اماں کو بیچتے رہے۔ بھائی ماں ہے، چلو ماں اپنے پاس محفوظ کر لے گی، سنبھال لے گی اپنے پاس۔ ماں نے محفوظ کیا، ماں نے پراپرٹی لے لی اپنے نام سے، پیسہ 2 بھائیوں کا، پراپرٹی ماں نے اپنے نام کی لے لی، یہ میرے نام کی، جبکہ ان بھائیوں نے کہا ماں یہ آپ کے پاس امانت کے طور پہ ہے، پراپرٹی آپ چلے اپنے نام پہ اگر لے بھی لیے تو کوئی بات نہیں، اس میں آپ کو ہم حصہ دے دیں گے، ایک حصہ آپ کو بھی دے دیں گے، 3 حصے کر لیں گے، 2 ہم بھائیوں کے ہو جائیں گے، ایک ہماری ماں کا حصہ ہو جائے گا۔ وہ ماں نے اپنے حصے میں دکانیں لے لی، اور ماں صاحبہ نے کیا حرکت کی جی؟ وہ یہ حرکت کی جی، وہ ایک دکان نکمے نکٹھو کامچور بیٹے کے نام ایک دکان چڑھا کے چلی گئی، جس کا ایک دھیلا بھی نہیں لگا ہوا تھا اس کے اندر، جو سعودی عرب میں کما کے بیچارہ پیسے بیچتا رہا، آج وہ 20,000 روپے کی نوکری کر کے گزارا کر رہا ہے، اور جس کا ڈھیلا نہیں لگا ہوا وہ کاٹن کا سوٹ پہن کے چوڑا ہو کے گھوم رہا ہے، کروڑ روپے کی جائیداد صرف ایک دکان سے بنا لی اس نے۔
اب وہ ایموشنل بلیک میلنگ کہ یہ ہو گیا جی، وہ وراثت تقسیم نہیں ہو رہی، ابا کا انتقال ہو گیا، ابا فوت ہو گیا، اب ماں آڑے آ گئی، رکاوٹ بن گئی، کیا جی ابھی تو میں بیٹھی ہوئی ہوں، میرے ہوتے ہوئے تم مال وراثت تقسیم کرو گے؟ اماں تو نہیں مری، ابا مرا ہے، ابا مرا ہے، اس کی وراثت بٹے گی، تقسیم ہوگی۔ یہ کس قانون میں لکھا ہوا ہے، کس شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ والد کا انتقال ہو جائے تو جب تک اماں کا انتقال نہ ہو وراثت تقسیم نہیں ہوگی؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کون سی شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ جب تک اماں کا انتقال نہ ہو تو وراثت نہیں بٹے گی؟ ہاں، مال ماں کا ہو تو وراثت نہیں بٹے گی، کیونکہ وہ مال کا ماں کا مال ہے۔ ابا کا مال ہے وہ تو بٹے گا نا، تقسیم ہوگا۔ اب وہ شروع میں پیار محبت، بڑے بھائی کو بھی بڑی محبت ہوتی ہے چھوٹے بہن بھائیوں پہ، اب وہ جب ابا فوت ہوتا ہے تو وہ نرمی میں، محبت میں، اظہار میں، قربانی میں خرچ کر رہا ہوتا ہے، اور چھوٹے بھائی بھی بہن بھائی بھی کھا پی رہے ہوتے ہیں۔ جب یہ چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، بڑا بڈھا ہوتا ہے، نتیجہ آپس میں لڑائی جھگڑے۔ یقین کریں 3 عالم ہیں خاندان میں، 3 عالم خاندان میں ہیں، ان کا بہت بڑا منڈی ان کا کام ہے، اور آج میرے خیال میں 7 سال ہو گئے ہیں یا 8 سال ہو گئے ہیں، ہر سال بیٹھک ہوتی ہے، ان کی جائیداد کا مسئلہ نہیں ہے، ان کے حالوں کے ذرا ابا چلا بھی گیا، ابا فوت بھی ہو گیا۔ پھر زندگی کے اندر تقسیم کر کے جانا سب سے بڑا بلنڈر، سب سے بڑی حرکت، سب سے بڑی حرکت۔ اکثر بابے کیا کرتے ہیں؟ زندگی میں بانٹ کے چلے گئے، زندگی میں بانٹ کے چلے گئے۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، چیلنج کر کے کہتا ہوں، یہاں بڑے بڑے علماء آتے ہیں سر عبدالعزیز انصاری صاحب کے پاس، اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ بڑے بڑے علماء یہاں آتے ہیں، آپ ان سے پوچھئے گا مجھے ایک دلیل لا کے دیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہو کہ زندگی میں اولاد میں بانٹ کے چلے جاؤ۔ نہیں یقین آ رہا کہ اس کا خمیازہ کیا بھگتنا پڑتا ہے؟ بسم اللہ کریں، ہمت کریں، عیدی سینٹر جائیں ذرا، اور جتنے بابے اور بابیاں وہاں پڑھی ہیں ان سے پوچھیں کر کے کیا آئے ہو۔ 99% آپ کو وہ بابے اور بابیاں یہ بتائیں گی کہ ہمارے پاس جو کچھ تھا نا زندگی میں بیٹے اور بیٹی کو دے کے آ گئے۔ اب پہلے جب کچھ تھا تو وہ ہاتھ پاؤں دباتے تھے، اور جب کچھ نہیں بچا، نہ ماں کے پاس نہ بابا کے پاس، وہ گلا دبایا اٹھا کے باہر میں کہا جا تو کون، عیدی سینٹر تیرے نظار کر رہا ہے، وہاں سکون کر، بکرے کھا، مرغے کھا، پھر مزے کر رہا ہے، پھر رو رہا ہے بیٹھ کے۔ یاد رکھیے گا بھائیو، یاد رکھیے گا، جہاں شریعت سے کھلواڑ کریں گے نا، جہاں شریعت سے ٹکراؤ کریں گے، معذرت کے ساتھ یاد رکھیے گا، نہ زندگی میں سکون ملے گا، نہ قبر میں سکون ملے گا، نہ زندگی میں نہ قبر کے اندر۔ 15 منٹ ہو گئے، بہت معذرت کے ساتھ، ورنہ یہ موضوع اتنا طویل ہے کہ میں آپ کے سامنے اس کو گھنٹوں بھی بیان کر سکتا ہوں کہ کس انداز میں کہاں ہم حرکتیں کر رہے ہیں، بلنڈرز کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے نظام وراثت کو سمجھیں، علماء کے سامنے زانو تلمس طے کریں، اور یہ جو خاندانوں میں جھگڑے کی بنیاد پیسہ اور دولت ہے نا، اپنی حرکتوں سے ان جھگڑوں کو ہوا نہ دے کے جائیں۔ جس طرح شریعت چاہتی ہے نا، جس طرح نظام شریعت کا کہتا ہے، ویسے لے کے چلیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔